بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا کتب الا المشرفیۃ عنده ولا رسل الا الخمیس العرمرم۔ کتب جو ہے کتب کتاب کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے خطوط، اور مشرفیۃ یہ ایک خاص تلوار کو کہا جاتا ہے۔ ولا کتب الا المشرفیۃ عنده ولا رسل الا الخمیس العرمرم۔ خمیس العرمرم کہتے ہیں، کیا بولیں گے ہم، زوردار لشکر کو، بہت زیادہ جو حملہ کرنے والا لشکر ہوتا ہے اس کو خمیس کا معنی ہوتا ہے جیش، لشکر، اور عرمرم کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ کثیر۔ ولا کتب الا المشرفیۃ عنده، اچھا آگے ہے ولا رسل۔ رسول کا معنی ہوتا ہے بادشاہوں کے جو پیغامات ادھر ادھر پہنچاتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ابھی اس زمانے میں دوتاواس، سفارت خانہ، سفیر، جو اپنی حکومت کے معاملات کو دوسری حکومت تک لے جاتے ہیں۔ ولا کتب الا المشرفیۃ عنده ولا رسل الا الخمیس العرمرم، کہتے ہیں کہ ان کے پاس خطوط نہیں بلکہ تلوار ہیں، اور پیغام بھیجنے والے نہیں بلکہ کثیر لشکر ہے۔ یعنی میرا جو بادشاہ ہے نا وہ کسی دوسرے ملک سے بالکل نڈر ہے، بے خوف ہے۔ کیسے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں سمجھوتا کرنے کے لیے خطوط نہیں بھیجتا کہ پہلے خط بھیج کے دیکھا جائے، پھر اس کے بعد قاصد بھیج کر کے سمجھایا جائے اور اس طرح سے کیا جائے، نہیں، بلکہ وہ سیدھا تلوار سے کام لیتا ہے اور لشکر سے کام لیتا ہے۔ ولا کتب الا المشرفیۃ عنده، اور خطوط نہیں ہے مگر ان کے پاس مشرفی تلوار، اور سفیر نہیں ہے مگر کثیر لشکر۔ تو خطوط کو تشبیہ دی گئی ہے کس چیز سے؟ کیا لشکر استاد صاحب کٹ گئی؟ خطوط نہیں، تلوار سے، خطوط کو تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے خط جو ہے نا وہ تلوار کی طرح کام کرتے ہیں، اور ان کے جو رسول، جو سفیر ہوتے ہیں وہ لشکر کی طرح کام کرتے ہیں۔ جیسے لوگ تلوار سے ڈرتے ہیں نا، ایسے ہی لوگ ان کے خط پہنچتے ہی جو ہے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ان کا کوئی بندہ جب کسی حکومت میں پہنچ جاتا ہے پیغام لے کر کے تو وہ پورا لشکر ہی ہوتا ہے، اکیلا نہیں ہوتا، گویا کہ وہ لشکر ہوتا ہے۔ تو ولا کتب الا المشرفیۃ عنده، خطوط نہیں ہے مگر ان کے پاس تلوار ہیں، اور پیغام بھیجنے والے نہیں ہیں مگر وہ زوردار لشکر ہیں۔ تو خطوط کو تشبیہ دی گئی ہے تلوار سے، اور پیغام بھیجنے والے سفیر کو تشبیہ دی گئی ہے لشکر سے۔ حرف تشبیہ کہیں پر ہے؟ وجہ شبہ نہیں، کون سی تشبیہ ہوگی؟ آگے دیکھیے وقال، اور شاعر نے کہا اذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها فكأن السيف والكف والقلب۔ اذا الدولة، جب حکومت، دولت بمعنی حکومت، جب کوئی حکومت استکفت، استکفف، استنصر، استکفاف مصدر معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ استکفت بھی یعنی اس بادشاہ سے، فی ملمۃ، ملمہ کہتے ہیں اہم بڑی پریشانی کو۔ مفردات یاد رکھیے گا، اذ الدولة استکفت به فی ملمۃ، جب کوئی حکومت اس سے کسی بڑی مصیبت میں فریاد طلب کرتی ہے، یعنی ہیلپ مانگتی ہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ اس ملک پر کسی دوسرے ملک نے حملہ کیا تو وہ تیسرے ملک سے مدد طلب کر لیتا ہے۔ تو پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں، کہ جب کوئی بادشاہ پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا، اس پر کوئی فوج حملہ کرتی تھی تو وہ بادشاہ کسی طاقتور بادشاہ سے مدد مانگتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی حکومت کسی پریشانی میں اس سے مدد طلب کرے تو یہ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ کفاہا، اس کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی اکیلا یہ جو میرا بادشاہ ہے یہ اس کو، اس حکومت کو کافی ہو جاتا ہے۔ کفاہا، ہا ضمیر کا مرجع الدولت،
اس حکومت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فَكَأَنَّ السَّيْفَ وَالْكَفَّ وَالْقَلْبَ، تو گویا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، یہ تلوار بھی ہے، ہتھیلی بھی ہے اور دل بھی ہے، سب ہو جاتا ہے اس کا۔ تلوار بھی ہے اور ہتھیلی بھی ہے اور کیا ہے؟ بولیے، دل بھی ہے۔ مطلب تلوار اس طریقے سے ہے کہ دشمن پر حملہ آور ہو جاتا ہے، ہتھیلی اس طریقے سے ہے کہ اس ہتھیلی سے تلوار پر حملہ کرتا ہے، اور دل اس طریقے سے ہمت پیدا ہو جاتی ہے سب کو۔ تو یہ بادشاہ جب سپورٹ کرتا ہے تو دوسرے ملک والے کو تلوار بھی حاصل ہو جاتی ہے، ہتھیلی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور دل میں ہمت بھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بادشاہ، اس بادشاہ کو جو مدد کرتا ہے دوسرے حکومت والوں کی، اس کو تشبیہ دی گئی ہے تلوار سے، ہتھیلی سے اور دل سے۔ کفاہا، یہ بادشاہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ فَكَأَنَّ السَّيْفَ وَالْكَفَّ وَالْقَلْبَ، گویا کہ یہ بادشاہ تلوار ہے، ہتھیلی ہے اور دل ہے۔ تو بتائیے، حرف تشبیہ نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ بولیے ہے۔ اور وجہ شبہ، ارے وجہ شبہ بیان کیا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو حرف تشبیہ اگر مذکور ہو تو اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ بھول گئے؟ مرسل۔ اور وجہ شبہ مذکور نہ ہو تو اس کا نام مجمل۔ تو اس کا نام ہم رکھیں گے تشبیہ مرسل اور مجمل، دونوں نام، تشبیہ مرسل مجمل۔ آگے، وقال صاحب کلیلۃ و دمنہ، صاحب کلیلہ و دمنہ نے کہا ہے۔ کلیلہ دمنہ ایک کتاب کا نام ہے، کلیلۃ و دمنۃ۔ اس میں اس نے جو ایک عبارت بیان کی ہے، الرجل ذو المروءۃ یکرم الرجل ذو المروءۃ یکرم علی غیر مال کالاسد یہاب وان کان رابضا۔ المرء ذو المروءۃ، مرد شرافت والا، ذو المروءۃ کا معنی کیا ہوگا؟ شرافت والا، شرافت والا مرد، جس کو ہم اردو زبان میں مروت کہتے ہیں، اسی کو مروءت کر دیا گیا یہاں پہ۔ شرافت والا آدمی، شریف آدمی، مروت والا جو آدمی ہوتا ہے، یعنی جو لوگوں کا لحاظ کرتا ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے، اس کو ذو المروءۃ کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو مروت والا آدمی یا دبدبے والا آدمی، یکرمو، اس کی عزت کی جاتی ہے، علی غیر مال، مال کے علاوہ پر بھی، یعنی اگرچہ وہ مالدار نہ ہو، وہ غریب رہے، مال نہ ہونے پر بھی شرافت والے آدمی کی عزت کی جاتی ہے، کل اسد، شیر کی طرح، یحاب، کہ اس سے ڈرا جاتا ہے، وَإِن كَانَ رَابِضًا، اگرچہ وہ سویا ہو، اگرچہ وہ سست ہو، رابض کا معنی سست ہو، سویا ہو۔ تو شیر اگرچہ جنگل میں سویا پڑا ہے تو بھی کیا کوئی بھی اس کے پاس جا کے چلانا چیخنا شروع کر دیتا ہے کیا؟ بولیے، نہیں، شیر جگہ ہے تو بھی کیا بولیں گے، انسان کی پتلون جو ہے گیلی ہو جاتی ہے دیکھ کر کے، اور سویا ہے تو بھی اس کے پاس جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی جو دبدبے والا آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس مالداری ہو یا نہ ہو، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ دبدبے والے آدمی کو جو نادار ہو، غریب ہو، اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایسے شیر سے جو سویا ہوا ہے اور لوگ اس سے دہشت میں پڑتے ہیں۔ تو حرف تشبیہ موجود ہے، وجہ شبہ موجود ہے، وجہ شبہ موجود نہیں، وجہ شبہ موجود نہیں ہے، حرف تشبیہ موجود ہے، وجہ شبہ موجود نہیں ہے۔ نام دیکھ لیجئے، آگے ہے نمبر 6، لَكَثِيرَةٌ كَصَحِيفَةِ الْأَبْرَارِ طَاهِرَةٌ نَقِيَّةٌ، لَكَثِيرَةٌ كَصَحِيفَةِ الْأَبْرَارِ طَاهِرَةٌ نَقِيَّةٌ۔ لَكَ، یعنی جس کو شاعر خطاب کر رہا ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے، وہ آدمی مراد ہے۔ آپ کے پاس، آپ کے لیے، سیرتن، ایک عادت ہے، ایک سیرت ہے، ایک کردار ہے، اخلاق ہے،
لکثیرۃ، اب ترجمہ میں اس طرح کر رہا ہوں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کی جو سیرت ہے، کصحیفۃ الابرار، نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی طرح ہے۔ صحیفہ کہتے ہیں نامہ اعمال کو، اور ابرار نیک لوگ، نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی طرح ہے۔ طاہرۃ، بالکل پاک، نقیۃ، بالکل صاف۔ آپ کے جو اخلاق ہیں کوئی داغ نہیں ہے، یعنی آپ کے اخلاق میں کسی طرح کا کوئی داغ نہیں ہے۔ لکثیرۃ کصحیفۃ الابرار طاہرۃ نقیہ، آپ کی سیرت نیک لوگوں کے ابرار کی طرح بالکل پاک صاف ہے۔ بتائیے یہاں پہ حرف تشبیہ موجود ہے جی صاحب، اور وجہ شبہ بولیے، وجہ شبہ ضمناً مذکور ہے۔ وجہ شبہ کیسا مذکور ہے؟ ضمناً مذکور جی طاہرۃ اور نقیۃ کے ضمن میں، کہ آپ کے اخلاق صفائی ستھرائی میں نیکوں کے صحیفے کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ وجہ شبہ بھی مذکور اور حرف تشبیہ بھی مذکور۔ کیا بولیں گے؟ تشبیہ مرسل مفصل۔ وجہ شبہ مذکور ہو تو اس کو مفصل کہتے ہیں نا۔ جی صاحب، تشبیہ مفصل۔ آگے، المال سیف نفعا و ضرا، مال کو تشبیہ بیان کی جا رہی، مال کی۔ مال یہ جو روکڑا ہے، پیسہ، پیسہ جو ہے نفع دینے میں اور نقصان دینے میں تلوار ہے، تلوار کی طرح نہیں ہے بلکہ تلوار ہے۔ پیسہ نفع اور نقصان دینے میں تلوار ہے۔ حرف تشبیہ موجود ہے، محذوف ہے صاحب، وجہ شبہ موجود ہے، موجود ہے، حرف تشبیہ محذوف، وجہ شبہ موجود۔ کیا بولیں گے؟ تشبیہ مؤکد، ہاں، تشبیہ مؤکد مفصل، تشبیہ مؤکد اور مفصل۔ جی۔ نمبر 8، قال اللہ تعالی، اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں سورہ رحمان، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری جو ہے نا اصل میں ہے جاریتن کی جمع، الجواریو، فواعلو کے وزن پر جواریو، جمع منتہی الجموع کا صیغہ۔ المنشآت فی البحر، منشآت، انشاء ینشئ، انشاء سے بنا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ منشآت، جس کو چلایا جائے، جس کو چلایا جائے۔ ان کے جاریتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے، کشتی، ناؤ، بڑے بڑے ناؤ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ، اور ان کے لیے سمندر میں چلائی جانے والی کشتیاں ہیں، کالاعلام، اعلام علم، اور علم نام کو بھی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں علم کا ایک معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، پہاڑ، اعلام کی طرح ہے۔ ان کے لیے سمندر میں موجود کشتیاں کس کی طرح ہے؟ اعلام کی طرح، ہاں، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، بالکل پہاڑوں کی طرح۔ یہاں پہ کشتی کو تشبیہ دی ہے کس چیز سے؟ اعلام سے، پہاڑ سے۔ کس بات میں؟ کس بات میں؟ جسامت میں۔ کس بات میں؟ کبھی جو ہے انسان کو تشبیہ دیا کہ وہ آدمی بالکل یار ہمت میں پہاڑ کی طرح ہے۔ تو یہاں جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ثابت قدمی میں، کہ جیسے پہاڑ کتنا ہی طوفان آ جائے، کتنے ہی کچھ آ جائے، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایسے یہ آدمی ہے جو صبر سے کام لیتا ہے، بالکل اپنی جگہ اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ جو ہے وہاں وجہ شبہ ثابت قدمی ہے، اور یہاں پہ اگر یہی وجہ شبہ نکال دیں گے تو معنی گڑبڑا جائے گا۔ اگر یہاں ثابت قدمی لیں گے تو پھر معنی کیا ہوگا کہ جیسے پہاڑ بالکل ٹھہرا رہتا ہے ایسی کشتیاں بھی ٹھہری رہتی ہے۔ حالانکہ کشتیاں اگر ٹھہری رہ جائے تو پھر کشتی بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے وجہ شبہ جو ہے یہاں پہ ثابت قدمی نہیں نکالیں گے، بلکہ کیا نکالیں گے؟ بولیے، بڑا ہونا۔ کیا نکالیں گے؟
بڑا ہونا، ہاں قامت میں بڑا ہونا، عظیم القامت ہونے میں کشتیاں جو ہے پہاڑ کی طرح ہے۔ خیر وہ وجہ شبہ ہے، تو حرف تشبیہ یہاں موجود ہے کہ نہیں؟ جی استاد صاحب موجود اور ہے، وجہ شبہ محذوف ہے۔ اس کے بعد قال تعالی، اللہ کا فرمان، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو تم دیکھو گے قوم کو، یعنی جس نے نافرمانی کی تھی، یہ غالباً قوم لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تم دیکھو گے اس میں مراد بستی میں، تم دیکھو گے قوم کو بستی میں سرعا گرے پڑے ہیں، سریع کی جمع ہے سرعا، گرے پڑے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ تشبیہ، گویا کہ وہ کھجور کے گرے ہوئے درخت کی طرح ہے۔ جیسے کھجور کے جب وہ لکڑہارا لکڑی کاٹتا نا لین سے، شاخیں جو رہتی ہے، ہمارے گاؤں میں قبرستان ہے، وہاں بہت سارے جو ہے نا تاڑ کے درخت ہوتے ہیں، کھجور کے درخت ہوتے ہیں، تو جب وہ چڑھ کر کے پاسی جو ہے نا کاٹتا ہے، تو لائن سے یہاں سے وہاں تک پورا جو ہے پڑا رہتا ہے، وہ اس کی جو شاخیں رہتی ہے یہاں سے وہاں تک پڑی رہتی ہے، تو اسی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ بالکل یہاں سے وہاں تک ایسا لگ رہا تھا کسی نے جو ہے نا درختوں کی شاخیں کاٹ کر لائن سے لگا دیا ہو، ایسی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کٹی ہوئی شاخیں ہوں، کھجور کی کٹی ہوئی شاخیں ہوں۔ یہاں پر مرے پڑے ہوئے مردار کو، میتوں کو تشبیہ دی گئی ہے کس چیز سے؟ ہاں، تو وجہ شبہ موجود نہیں ہے، حرف تشبیہ موجود ہے، بولیے جی وقال البحتری فی المدیح، ایک ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے بحتری نامی شاعر نے کہا، ذہبت جدت الشتاء ووافانا شبیہا بک الربیع الجدید ودنا العید وهو للناس حتی یتقضى وانت للعید عید، ذہبت چلی گئی، کون؟ جدت الشتاء، ٹھنڈی کی کڑک، ٹھنڈی کی شدت، جدت کا معنی کر لیجئے شدت، ٹھنڈی کی شدت چلی گئی، ووافانا، اور ہم سے ملا، ہم سے وفا کیا، ہم سے ملاقات کیا، کس چیز نے؟ ووافانا شبیہا بک الربیع الحدید، الربیع الجدید، معاف کیجئے، الربیع الجدید جو ہے وافا کا فاعل ہے، وافا یوافی معافات، کس باب سے؟ اصل میں تھا وافیا یوافی موافیتن مقابلتن کے بدل پر، یا کو جو ہے قالا کے قاعدے سے الف سے بدل دیا گیا، تو وافینا سے بن گیا قاتلنا کے بدل پر وافینا، یا مترک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، وافانا مانا ہوگا ہم سے ملاقات کیا، الربیع الجدید، نئے موسم بہار نے، ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، نئے موسم بہار نے ہم سے ملاقات کیا، کیسے؟ شبیہم بکا، آپ سے مشابہ ہو کر، کیسے ملاقات کیا؟ بولیے آپ سے مشابہ ہو کر، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ سے لوگ ملتے ہیں تو دماغ میں اور دل میں ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے جیسے کیا بولتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، انعام کے، اکرام کے، نوازشات کے، محبتوں کے، ہے نا، عطاؤں کے، یہ سب پھول کھلتے ہیں، تو بالکل جیسے ہم آپ سے ملتے ہیں، آپ ہم سے ملتے ہیں تو ہمارے دل میں بہار آ جاتی ہے، سیم ٹو سیم ایسے ہی ہوا کہ یہ موسم پہلے ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ گزر گیا، اور اب بہار کا موسم آ گیا، تو یہ بہار کا موسم کس کی طرح ہے؟ بولیے شبیہم بکا،
آپ سے مشابہ، ہاں مطلب جو بادشاہ ہے یا جو اس کا ممدوح ہے اس کی طرح ہے کہ یہ بہار کا موسم جو ہے نا آپ ہی کی طرح ہے بالکل. جیسے بہار کے موسم کو دیکھ کے انسان بالکل آرام محسوس کرتا ہے، اس میں ادھر پھول سے خوشبو آتی ہے، ادھر اس کو جو ہے وہ تازہ پھل ملتا ہے اور چین سکون محسوس ہوتا ہے. ویسے ہی یہ بہار کا موسم آپ کی طرح ہی ہے. کیوں کہ آپ کو بھی دیکھ کر لوگ چین حاصل کرتے ہیں اور طرح طرح کے انعام اور اکرامات کے پھول آپ دیتے ہیں. تو آرام میں جیسا ربیع کا موسم ویسی آپ کی ذات ہے. تو ایسا نہیں کہا کہ آپ کی ذات جو ہے موسم بہار کی طرح ہے، بلکہ کہا موسم بہار کس کی طرح ہے؟ آپ کی طرح. اس کو تشبیہ مقلوب کہا جاتا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے پڑھیں گے بعد میں، تشبیہ مقلوب کو. خیر، موسم بہار کو یہاں تشبیہ دی گئی ہے اس آدمی سے. تو حرف تشبیہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ محذوف نہیں ہے. ادات تشبیہ کہیں گے چاہے حرف ہو، چاہے مشابہت پر دلالت کرنے کے لیے حرف ہو یا اسم ہو یا فعل ہو. تو شبیہ نہیں دکھ رہا اتنا بڑا؟ ادات تشبیہ ہونا چاہیے چاہے وہ حرف کی شکل میں ہو یا اسم کی شکل میں ہو یا فعل کی شکل میں ہو، ہے نا؟ تو یہاں پہ ادات تشبیہ مذکور ہے کہ محذوف ہے؟ مذکور ہے. اور وجہ شبہ مذکور نہیں ہے. اور وجہ شبہ کیا ہے؟ وہ آرام، دل کو جو چین ملتا ہے موسم ربیع میں. آدمی جب بے چین ہوتا ہے تو گھومنے کے لیے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، وہاں جاتا ہے نا، بنگال کا ایک ایریا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، دارجلنگ، کیونکہ وہاں کا موسم اچھا ہوتا ہے، دل کو سکون چین ملتا ہے. اچھا آگے ہے وَدَنَا الْعِيدُ وَهُوَ لِلنَّاسِ حَتَّى يَتَقَضَّى وَأَنْتَ لِلْعِيدِ عِيدُ. وَدَنَا، دنا یدنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دنا یدنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا. ادنا جو زیادہ قریب ہو. دنیا اس کا مؤنث ہے. دنیا جو ہے دنا یدنو والا تو زیادہ قریب. کس چیز سے زیادہ قریب؟ فنا سے زیادہ قریب. کس چیز سے زیادہ قریب؟ فنا سے. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ کہ دنیا کا معنی کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. دنیا فعلا کے وزن پر، دنیا فعلا، تو معنی تو زیادہ قریب. کس چیز سے؟ موت کے، فنا ہونے کے زیادہ قریب ہے. تو دنیا کو دنیا کہنے کی یہ وجہ ہے. خیر، وَدَنَا الْعِيدُ، اور عید قریب آ گئی. وَهُوَ لِلنَّاسِ، اور یہ تو لوگوں کے لیے ہے. حَتَّى يَتَقَضَّى، یہاں تک کہ وہ گزر جائے گی. عید جو ہے یعنی موسم ٹھنڈی کے بعد بہار کا بھی موسم آ گیا، عید کی بھی بالکل قریب آ رہی ہے. لیکن عید کا کیا ہے؟ آئے گی جائے گی. حَتَّى يَتَقَضَّى، یہاں تک کہ گزر جائے گی. وَأَنْتَ لِلْعِيدِ عِيدُ، اور آپ جو ہے نا جناب عید کے لیے بھی عید ہیں. وَأَنْتَ لِلْعِيدِ عِيدُ، یہاں دوسری تشبیہ ہے. بادشاہ کو عید کے لیے عید کی طرح کہا گیا ہے. انت للعید عید، آپ عید کے لیے کیا ہیں؟ عید ہے. یعنی لوگوں کو عید کے آنے سے خوشی ہوتی ہے، اور عید کو اوئے ہوئے ہوئے کیا مسکا لگا رہا ہے بیچارہ. دیکھو مسکا کتنا زبردست لگا رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، جیسے آپ جو ہے، جیسے آپ اپنی بیوی کو مسکا لگاتے ہوئے کہو کہ لوگ تو پھول سے خوشبو لیتے ہیں، اور آپ سے خوشبو کون لیتا ہے؟ پھول لیتا ہے. اوہو، تو انت للعید عید، آپ عید کے لیے عید کی طرح ہے. یہاں پہ دیکھیں حرف تشبیہ ہے کہ انت للعید عید میں وجہ شبہ، وجہ شبہ نہیں ہے. دونوں نہیں ہے. کون سی تشبیہ ہوگی؟ ہاں، لاسٹ والی. اب اس کے بعد 11، 12 اور 11، 12 میں قرآن پاک کی آیت دی گئی ہے. بڑی آیت ہے، مکمل آیت ہے، بڑی آیت. اس میں
کلمۃ طیبہ کو تشبیہ دی گئی ہے ایسے درخت سے کہ جس کی جڑ جو ہے زمین میں ہے اور شاخیں جو ہے آسمان میں ہیں، اور اچھا ہاں جس کی جڑ جو ہے ثابت شدہ ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اور کلمۃ خبیثہ کو تشبیہ دی گئی ہے ایسے درخت سے جو زمین کے اوپر اگے اور وہ کبھی بھی تاس ناس ہو کر گر جائے۔ کچھ درخت ہوتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے، جس کی جڑیں اوپر ہوتی ہے، جیسے طوفان آتا ہے، یہ سب کیا بولیں گے اس کو، ندی کے کنارے کے درخت دیکھیں آپ لوگوں نے، اس کی جڑیں جو ہے نا نظر آتی ہے، اس کی جڑیں نظر آتی ہیں، اور جیسے ہی طوفان آتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ بولو بھائی، جیسے ہی طوفان آتا ہے تو چونکہ جڑیں اوپر رہتی ہے، اس میں قرار نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس میں مضبوطی نہیں ہوتی اور چرمرا کر گر جاتا ہے۔ اور ایک درخت ہوتا ہے کہ جو بالکل نیچے تک اس کی جڑیں گھسی رہتی ہے، داخل رہتی ہے اندر تک مضبوط، اور کتنا ہی طوفان آ جائے اوپر کی شاخیں درہم برہم ہو جاتی لیکن درخت جوں کا توں کھڑا رہتا ہے۔ تو اس آیت میں ترجمہ کنز الایمان سے مکمل دیکھ لیجئے گا، میں ترجمہ نہیں کرا رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں وہ جو تھوڑا بڑے میں دیا کشجرۃ طیبۃ دیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کلمۃ طیبۃ کہتے ہیں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، یہ کلمہ طیبہ، اچھی بولی، اچھی بات جو ہے، یہ شجرۃ طیبہ کی طرح ہے۔ تو اچھی بولی کو یہاں شجرۃ طیبہ سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، اور آگے ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ تو یہاں پہ حرف تشبیہ موجود ہے۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ موجود ہے، اور وجہ شبہ بھی جو ہے نا ضمناً موجود ہے۔ کیسے؟ ثابت اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور آگے مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، نہیں وجہ شبہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، وجہ شبہ کہیں موجود نہیں ہے۔ تو حرف تشبیہ موجود، وجہ شبہ غیر موجود۔ کون سی تشبیہ؟ آگے ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، اللہ کے نور کی جو ہے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، مطلب جو اس کا ظاہر معنی بن رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ اس آیت سے ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے نور کی مثال کیا، تو یہ ایک آیت متشابہات میں سے ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کمشکاتن، چراغ کی طرح، طاق کی طرح ہے۔ مشکات کہتے ہیں طاق کو، طاق سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ جی استاد۔ اب تو طاق کہاں ہے، شہروں میں طاق نہیں بنتے ہیں، شہروں میں بنتی ہے الماریاں، شہروں میں بنتے ہیں گودریج ہو جاتا ہے، گاؤں میں ہوتے تھے پہلے طاق۔ اب تو مسجد میں بھی طاق نظر نہیں آتے، پہلے رحل کے لیے، قرآن پاک رکھنے کے لیے طاق بنے رہتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں مشکات۔ اس کے نور کی مثال کا مشکاتن، طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، پھر وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، لیمپ جو ہوتا ہے، دیکھیں لالٹین، دیکھیں نہیں دیکھیں، لالٹین میں جو لو ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے کس چیز سے؟ شیشے سے ڈھکی رہتی ہے، اس کو زجاجہ کہتے ہیں۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ ایسا ہے جیسے چمکدار ستارہ ہے، یوقد، اسے روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، ایسے درخت سے جو مبارک ہے، برکت والا ہے، زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ ادھر جھکا ہوا ہے نہ ادھر جھکا ہوا ہے، بالکل لو جو ہے ایک دم کھڑی رہتی ہے، اس کی لو سیدھی رہتی ہے، اس کی لو جیسے سرچ لائٹ کی، دیکھیں ٹارچ کی لو، دیکھیں ٹارچ کی لو
ایک ہے نارمل چراغ، آپ جو ہے دیا جلائیں گے تو ہوا سے اس کی لو کدھر جاتی ہے؟ کبھی ادھر جھکے گی، او بجھا 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 بجھا، پھر ہاتھ لگا کے بچ گیا، پھر کبھی دائیں جھکے گی، ابے بجھا 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 بجھا، پھر اس کو ڈھکتے ہیں۔ تو اس میں دل بھی جو ہے نا ویسے ہی جھکتے رہتا ہے، ادھر جھکا ادھر جھکا۔ مجھے یاد ہے، اب وہ میرے گھر کی بات رہتی تھی، ماچس بھی گھر میں بہت کم رہتے تھے۔ اب ایک تلی ہے، برسات کا موسم ہے، کسی طرح سے چراغ جلاتے تھے، اب وہی آگ ہے، وہ بجھ گیا تو پھر آگ ختم۔ تو اب جو ہے وہ بہت حساب سے اس کو جو ہے نا گھیر گھار کے رکھنا پڑتا تھا، کبھی لو ادھر بھاگتی تھی، کبھی لو ادھر بھاگتی تھی۔ اب تو چراغ کا موسم ختم ہو گیا، پہلے ہم نے چراغ میں پڑھائی بھی کی ہے ساسارام مدرسے میں۔ خیر، تو اس آیت کا ترجمہ جو ہے مکمل کنز الایمان سے دیکھ لیجئے گا۔ اس میں جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہاں پہ کہ اللہ کے نور کی تشبیہ بیان کی گئی ہے اس طاق سے جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو اور شیشہ بالکل چمک دمک رہا ہو، اور اس میں جو تیل دیا جاتا ہے وہ بالکل ایسے مبارک درخت زیتون کا، اس کی جو لو ہے نہ آگے جھکتی ہے نہ پیچھے جھکتی ہے، دائیں جھکتی ہے نہ بائیں جھکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر جو ہے حرف تشبیہ موجود ہے اور وجہ شبہ موجود نہیں ہے۔ حرف تشبیہ موجود ہے اور وجہ شبہ بولیے موجود نہیں ہے۔ چلے کافی وقت ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ